آج 2 سفر پہلے جمعہ کے دن بس چند منٹوں کے لیے سب کچھ چھوڑ دو اور مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی ساری حاجتیں رکھ دو۔ جو دل سے مانگے گا رب اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، اور جسے یقین نہیں وہ بس ایک بار پڑھ کر دیکھ لے، پھر خود گواہی دے گا کہ رب کیسے کرم کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 سفر پہلا جمعہ کا دن ہے، ایک ایسا بابرکت دن جو عام دنوں جیسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ گھڑیاں ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعائیں زمین سے اٹھنے سے پہلے ہی قبولیت کا لباس اوڑھ لیتی ہیں۔ ایک طرح ماہ سفر ہے جو محرم کے بعد بھی رحمتوں کا تسلسل ہے، اور یہ مہینہ عبادت کو جاری رکھنے اور رب کے قریب ہونے کا سنہری موقع ہے۔ اور دوسری طرف جمعہ کا مقدس دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار فرمایا۔ اسی دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے اور زمین پر بھیجے گئے۔ یہی وہ دن ہے جس میں ایک نماز کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو سوچے جب سفر کی برکتیں اور جمعہ کی عظمت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اللہ کی رحمت کس قدر جوش میں ہوتی ہے۔ آج کا دن آپ کو پکار رہا ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آنکھوں میں آنسو ہو اور دل میں ندامت ہو تو گناہ ایسے مٹنے لگتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ بس ایک قدم آپ کا اور بے شمار رحمتیں اللہ کی۔ آج 2 سفر پہلا جمعہ کا دن یہ وہ موقع ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ آج اللہ اپنے بندوں کو آزمانا نہیں بلکہ نوازنا چاہتا ہے۔ آج وہ دل دیکھے جاتے ہیں جو یقین سے بھرے ہوں، جو امید کا دامن تھامے ہوں، جو دنیا کے سہاروں سے ٹوٹ کر صرف اللہ کے در پر آ کھڑے ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ کسی جادو یا ٹوٹکے کا نام نہیں بلکہ قرآن مجید سے جڑا ہوا وہ نورانی راستہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے کیا۔ دنیا میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن نازل ہوئی مگر تحریف سے محفوظ صرف قرآن رہا، اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ میرا رب صاف اعلان فرماتا ہے کہ وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی ناپ تول کر دیتا ہے، وہی سب کا مالک، مختار اور قادر ہے۔ ناظرین، قرآن کی ایک ایک آیت میں ایسی تاثیر ہے کہ ٹوٹا ہوا دل اسے تھام لے تو جڑ جاتا ہے، خالی ہاتھ اسے پکڑ لے تو بھر جاتے ہیں، مایوس آنکھوں سے دیکھ لے تو امید لوٹ آتی ہے۔ اور سفر کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت محرم کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ جاری رہتی ہے، خاص طور پر جب اس کے ساتھ جمعہ کا دن شامل ہو جائے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو یہ لمحے اور بھی قیمتی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن یہی قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اور فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی سرخ رو کرتا ہے، اور جو اس سے دور ہو جاتے ہیں وہ خود کو رحمت سے دور کر لیتے ہیں، اور اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ محترم ناظرین، آج 2 سفر پہلا جمعہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ابھی جمعہ کی بابرکت گھڑیاں جاری ہیں، ابھی ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، ابھی آنسو بہہ سکتے ہیں، ابھی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ اگر آج آپ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک گئے تو یقین جانیے آپ خالی ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ یہ وظیفہ صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا عمل ہے۔ اسے صرف سن کر آگے نہ بڑھ جائیے بلکہ مکمل یقین، امید اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھے، کیونکہ جب بندہ یقین سے پڑھتا ہے تو اللہ اپنی شان دکھاتا ہے۔ آج کا یہ دن اور یہ لمحے گواہ ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں یا اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے آج 2 سفر پہلا جمعہ ہے اور سفر کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اور جمعہ کا دن جس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو یہ موقع اور بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ آج آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا مجرب، مستند اور نایاب عمل ہے، ایسا راز جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج میں وہی وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئیں، پریشانیاں دور ہوئیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا ملا۔ آج نصیب بدلنے کا وقت ہے۔ اگر یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھ سے نکل گئیں تو شاید پورا سال انتظار کرنا پڑے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی آپ ہوں، چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، جب آپ کے ملک میں 2 سفر پہلا جمعہ کا دن آ جائے تو اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑے۔ وقت کی کوئی قید نہیں، چاہے فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں یا سفر میں، بس آج یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ دن اس قدر قبولیت والا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔
اگر آپ بھی مصیبت، ڈپریشن اور مایوسی سے نجات چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ ہرگز مت چھوڑیں، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جو شاید سال میں ایک بار ہی نصیب ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بابرکت وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب عمل سن لیں۔ آج 2 سفر پہلا جمعہ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ کثرت درود سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آئیے نیت برکت اور ثواب کے ساتھ میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت، پریشانی اور آزمائش الگ ہوتی ہے، اس لیے اپنی نیت اپنے الفاظ میں کریں اور دل کھول کر رب کے سامنے رکھ دیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ بہترین رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کر لیں، یا اللہ میں یہ عمل بہترین رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے مجھے صالح اور موزوں رشتہ عطا فرما۔ اگر اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کہیے، یا اللہ اس عمل کی برکت سے میرے کاروبار میں وسعت، برکت اور ترقی عطا فرما۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، یا من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں آج نیت کر لیں۔ یقین رکھیے، آج اگر آپ نے لمبی لسٹ بھی بنا لی تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ بس یاد رکھیں، جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت لازمی کریں۔ نیت کرتے ہی فوراً ایک بار پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ ہو اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ اب جب نیت بھی ہو گئی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ دنیا و ما فیہا سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، نگاہ جھکی ہوئی ہے، دل لرز رہا ہے، آنکھیں نم ہیں، اور اسی حال میں آپ یہ خاص وظیفہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مکمل توجہ، کامل یقین اور ٹوٹے دل کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، ایسا نام جس کی گونج عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی عظیم ہے کہ آج ہر دل اس کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں، اگر آپ رزق اور دولت کی کشادگی چاہتے ہیں، اگر آپ رب کے خزانوں تک رسائی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ فقیری سے بادشاہی کی تمنا رکھتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب طریقہ اور تعداد پوری توجہ سے سن لیں۔ یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، کیونکہ آج 2 سفر پہلا جمعہ کا دن ہے۔ یہ برکت اور عظمت والا دن ہے، یہ قبولیت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ملتا ہے۔ یقین رکھیے، آج جو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھنے کے فوراً بعد بغیر وقفہ کیے آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی وہ عظیم صورت ہے جسے سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ یہ کسی عام کلام کا نام نہیں، یہ وہ قرآنی صورت ہے جسے اہل علم نے سورہ شفا کہا، جسے کامیابی کا راز کہا گیا، جسے رب کے کلام کا خلاصہ کہا گیا، اور یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پیاری، سب سے عظیم صورت ہے۔
وہ سورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اگر اسے نہ پڑھا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ سوچئے جس سورت کے بغیر عبادت مکمل نہیں، اس کی تاثیر کتنی عظیم ہوگی۔ اس سورت میں رب کی حمد بھی ہے، اس کی رحمت کا ذکر بھی ہے، یوم جزا کی یاد دہانی بھی ہے، سیدھا راستہ مانگنے کی دعا بھی ہے، اور بندے اور رب کے درمیان محبت برا مکالمہ بھی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو یہ مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ آئیے دل کی حاضری کے ساتھ تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ تعداد پوری ہونی چاہیے، مگر اصل چیز توجہ اور یقین ہے۔ یاد رکھیں سورہ فاتحہ شکر کی صورت ہے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو رزق میں برکت آتی ہے، مال میں برکت آتی ہے، جان میں سکون آتا ہے، اولاد میں خیر آتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں کامیابی کا راز چھپا ہے۔ بعض لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی ہاتھ نہیں آتی، کیونکہ اصل کامیابی صرف محنت سے نہیں، رب کی رضا سے ملتی ہے۔ آج اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ سچے دل سے پڑھ لیں تو وہ جو برسوں کی محنت سے نہ ملا وہ ایک لمحے میں مل سکتا ہے۔ وہ جو دروازے بند تھے کھل سکتے ہیں، وہ جو راستے رکے ہوئے تھے ہموار ہو سکتے ہیں۔ جب آپ ہر بار الحمدللہ رب العالمین کہیں تو دل سے شکر ادا کریں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں تو اپنی بے بسی یاد کریں۔ جب اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو آنکھوں میں نمی لے آئیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ 7 مرتبہ محض گنتی نہیں، 7 بار رب سے جڑنے کا موقع ہے، 7 بار اس کے حضور جھکنے کا موقع ہے۔ یقین کیجئے اگر آج آپ نے یہ صورت دل کی گہرائی سے پڑھ لی تو وہ کامیابی، وہ سکون، وہ برکت جو ساری عمر نہ مل سکی وہ آپ کے نصیب میں آ سکتی ہے، کیونکہ دینے والا رب ہے اور اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ 7 بار مکمل پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے، بغیر توجہ توڑے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے یہ آخری وظیفہ دل جمی اور خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عظیم وظیفہ ہے، وہ نام جن کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل نام کون سا ہے؟ سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ وہ کون سا اسم ہے جس کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی؟ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال پر سکوت فرمایا اور صحابہ کرام نے غور و فکر کیا، تحقیق کی، مختلف اسماء مبارکہ کا ذکر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے پایا کہ یا حی یا قیوم ایسا بابرکت اور عظیم ذکر ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے دل زندہ ہو جاتا ہے، تقدیر بدلنے لگتی ہے اور حاجتیں پوری ہونے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یا حی یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے سب کو تھامنے والے، سب کو قائم رکھنے والے۔ یہ 2 ایسے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت، کامل حیات اور کامل اختیار کی گواہی دیتے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہیں اور اہل علم کے نزدیک اسم اعظم میں اس سے بھی شمار کیے گئے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو جنبش دیتے ہیں۔ یہ وہ صدا ہے جو بندے کے دل سے نکلے تو سیدھی آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کے حضور پہنچتی ہے۔ آج کا دن بھی بابرکت، مہینہ بھی نورانی اور گھڑیاں بھی قبولیت والی ہیں۔ ایسے وقت میں یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا خزانے کی کنجی ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ آپ نے اسے نہ جلدی میں پڑھنا ہے نہ غفلت میں، بلکہ پورے یقین، توجہ اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یہ محض الفاظ نہیں، یہ رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ والے جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے پہلے اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اس کی حمد، اس کا ذکر، اس کے اسماء کے وسیلے سے اس کے در پر حاضری دیتے تھے، پھر اپنی حاجت پیش کرتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا مطالبہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے۔ لیکن اے اللہ کے بندو، پہلے رب کو مناؤ، پہلے اس کے در پر حاضری سے جھکو، پہلے اس کے اسماء مبارکہ کا سہارا لو، پھر جو مانگو گے وہی عطا ہوگا۔
اس لیے آج آپ نے مکمل یقین کے ساتھ صرف 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور ہر بار یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور آپ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ یہی وہ حاضری ہے جو قبولیت کی بنیاد بنتی ہے۔ پس ترتیب یاد رکھیں، پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا کریم، دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ، تیسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم۔ جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جیسے آغاز میں پڑھا تھا، تاکہ عمل درود سے شروع ہو اور درود پر ختم ہو۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ آزمودہ اعمال ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہر بات بار بار اس لیے سمجھائی گئی تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یاد رکھیں، 2 سفر، پہلا جمعہ کا دن فیصلے کا دن ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ اگر آج آپ نے اسے سنبھال لیا تو زندگی بدل سکتی ہے، اگر اسے ضائع کر دیا تو بعد میں صرف افسوس رہ جائے گا۔ اب یہ سارا وظیفہ پڑھنے کے بعد سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، دل سے ندامت محسوس کریں، بار بار کہیں یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ میں پلٹ آیا ہوں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے توبہ کرتے رہیں۔ جب دل ہلکا ہو جائے، آنکھوں میں نمی آ جائے تو سمجھ لیں کہ رب کی رحمت قریب ہے۔ پھر ضد کر کے مانگیں، آنسوں کے ساتھ مانگیں، ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں، عرض کریں یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میری دعا قبول فرما لے۔ پھر جو مانگنا ہے مانگتے چلے جائیں، گھر کی بلائی، رزق کی وسعت، قرض سے نجات، اولاد کی بلائی، آخرت کی کامیابی۔ اللہ کریم ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ہم سب کے رزق میں برکت دے، گھروں میں سکون دے، دلوں میں ایمان کی روشنی دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور یقین کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔